السلام علیکم ناظرین، سمارٹ نیوز میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو کھول کھول کر اپنی آیات بیان کرنے والا ہے۔ ناظرین، سمارٹ نیوز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے نشان پہ کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے۔ قرآن پاک کے ترجمہ اور تشریح کی یہ دوسری قسط ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے ہم نے قرآن پاک کا پس منظر، اس کا نزول اور اس کا تعارف اور اس کے تدوین کی مختصر سی ہسٹری بیان کرنا شروع کی ہے، جس کی آج دوسری قسط ہے اور یہ تفہیم القرآن سے ماخوذ ہے۔ چونکہ نماز ابتدا ہی سے مسلمانوں پر فرض تھی، یہ وضاحت ضروری ہے کہ 5 وقت نماز کو بعثت کے بعد 23 سال بعد فرض ہوئی، لیکن نماز بجائے خود ایک اول روز سے ہی فرض تھی۔ اسلام میں کوئی سات ایسی نہیں گزری جس میں نماز فرض نہ ہو۔ تلاوت قرآن پاک نماز کا ایک لازمی جز قرار دیا گیا ہے، اس لیے نزول قرآن کے ساتھ ہی مسلمانوں میں حفظ قرآن کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور جیسے جیسے قرآن اترتا گیا مسلمان اس کو یاد بھی کرتے چلے گئے، اور اس طرح قرآن کی حفاظت کا انحصار بھی کھجور کے ان پتوں اور ہڈی کے ان ٹکڑوں پر ہی نہ تھا جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتبوں سے اس کو قلم بند کروایا کرتے تھے، بلکہ وہ اترتے ہی بیسیوں، پھر سینکڑوں، پھر ہزاروں اور پھر لاکھوں کے دلوں میں نقش ہو جاتا تھا، اور کسی شیطان کے لیے اس کا امکان ہی نہیں تھا کہ وہ اس میں کوئی ایک لفظ کا بھی رد و بدل کر سکے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد عرب میں ارتداد کا طوفان اٹھا اور اس کے خاتمہ کے لیے صحابہ کرام کو سخت خون ریز لڑائیاں لڑنا پڑی، تو ان مارکوں میں ایسے صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد شہید ہو گئی جن کو پورا قرآن حفظ تھا۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال پیدا ہوا کہ قرآن کی حفاظت کے معاملے پر صرف ایک ہی ذریعہ پر اعتماد کر لینا مناسب نہیں، بلکہ الواح قلم کے ساتھ ساتھ صفحات کرتاس پر بھی اس کو محفوظ کرنے کا انتظام کر لینا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملہ کو ڈسکس کیا، جو اس وقت خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس بات سے کچھ تعامل کے بعد انہوں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کاتب رہ چکے تھے، انہوں نے ان کو اس خدمت پر مامور کر دیا۔ قاعدہ یہ مقرر کیا گیا کہ ایک طرف تو وہ تمام لکھے ہوئے اجزاء فراہم کر لیے جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہیں، دوسری طرف صحابہ کرام میں سے جو بھی جس کے پاس قرآن کا یا اس کا کوئی حصہ لکھا ہوا ملے وہ ان سے لے لیا جائے۔ چند معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں متعدد صحابہ نے قرآن پاک کو یا اس کے مختلف اجزاء کو اپنے پاس قلم بند کر کے رکھ چھوڑا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عاص، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر چند ناموں کی تصریح ملتی ہے، اور لوگوں کو عام اجازت دی گئی کہ جو چاہے اس کی نقل کرے اور جو چاہے اس سے مقابلہ کر کے اپنے نسخے کی تصحیح کر لے۔ عرب کے مختلف علاقوں اور مختلف قبیلوں کی بولیوں میں ویسے ہی فرق پائے جاتے تھے جیسے آج ہمارے ملک میں شہر شہر کی بولی اور ضلع ضلع کی بولی میں فرق ہے۔ ہم سب پنجابی بولتے ہیں، لیکن حافظ آباد کا اپنا لہجہ ہے، سیالکوٹ کا اپنا ہے، فیصل آباد کا اپنا، لاہور اور گوجرانوالہ کا اپنا انداز ہے، مگر بولتے سب پنجابی ہیں۔ قرآن مجید اگرچہ اس زبان میں نازل ہوا تھا جو مکہ میں قبیلہ قریش کے لوگ بولتے تھے، ابتدا میں اجازت دے دی گئی کہ دوسرے علاقوں اور قبیلوں کے لوگ اپنے اپنے لہجے اور اپنے اپنے محاورے کے مطابق اسے پڑھ لیا کریں، چونکہ اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن
رفتہ رفتہ جب اسلام پھیلا اور عرب کے لوگوں نے عرب کے ریگستان سے نکل کر دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو فتح کر لیا اور دوسری قوموں اور زبانوں کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو بڑے پیمانے پر عرب اور عجم کے اختلاط سے عربی زبان متاثر ہونے لگی۔ تو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر اب بھی دوسرے لہجوں اور محاوروں کے مطابق قرآن پڑھنے کی اجازت باقی رہی تو اس سے طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو جائیں گے، لہٰذا باقی تمام لہجوں اور محاوروں کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں محمد امین ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔